کیا واقعی میں آنے والی ایپیسوڈ میں فلاویوز اورحان بے کے ساتھ غداری کرنے والا ہے؟ دوسری ہی جانب ڈیفنے جو اس ٹائم سوگوت میں موجود ہے اور علاؤدین بے کو اس ٹھکانے کا معلوم بھی ہو چکا ہے، تو کیا آنے والی ایپیسوڈ میں ڈیفنے پکڑی جائے گی؟ اس کے علاوہ گزشتہ ایپیسوڈ میں ساروس جس کو مڑا ہوا دکھایا گیا، تو آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق بھی بات کی جائے گی کہ ساروس اورحان بے کے خلاف کون سی چال چلنے والا ہے۔ اس کے علاوہ نئے ٹیزر میں اسپورچا خاتون کی بھی سیریز میں انٹری کروا دی گئی۔ اسپورچا خاتون نہ صرف آرمودیوس قلعے بلکہ اورحان بے کے قبیلے بھی پہنچ چکی ہے، تو اس کے متعلق بھی ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ اسپورچا خاتون شہنشاہ کو ڈھونڈنے کے لیے کون سا قدم اٹھائے گی۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں، ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اورحان سیریز سے جڑی ہر اپڈیٹ آپ سب کو بآسانی مل سکے، اور ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے اسپورچا خاتون کا ذکر کر لیتے ہیں جن کی حال ہی میں سیریز میں انٹری ہو چکی ہے۔ اسپورچا کوئی فرضی کردار نہیں بلکہ ایک تاریخی کردار ہے۔ تاریخ میں اورحان بے کی دوسری شادی اسپورچا خاتون سے ہوتی ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جلد ہی اورحان بے کی دوسری شادی کروائی جائے گی، اور ممکن ہے کہ کچھ سال کے بعد یا پھر سیزن کے آخر میں اورحان کی اسپورچا سے شادی دکھائی جائے۔ لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ اورحان بے جو نیلوفر سے محبت کرتے تھے، انہوں نے دوسری شادی کیوں کی؟ اصل میں اورحان بے کا دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو تاریخ میں اورحان بے اور شہنشاہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے شہنشاہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اورحان کو دیتا ہے۔ اب ان دونوں ریاستوں کے درمیان معاہدے کو مضبوط کرنے کے لیے اورحان بے دوسری شادی کرتے ہیں۔ اب اسی لیے اسپورچا خاتون کو سیریز میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک تاریخی کردار تھا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب اسپورچا خاتون جس کی انٹری آرمودیوس قلعے میں ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ قبیلے میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اصل میں اسپورچا کو معلوم ہے کہ شہنشاہ کوئی بڑی مشکل میں ہے، اسی لیے اسپورچا اپنے باپ کو بچانے کے لیے یہاں پر آتی ہے۔ اب اسپورچا کو جب معلوم ہوگا کہ فلاویوز نے اورحان بے کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور جب اس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ شہنشاہ کو اس ٹائم ہیکٹر نے پکڑ لیا ہے، تو اسپورچا بھی فلاویوز کی طرح اورحان بے کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ اس کے بعد اورحان بے کے ساتھ نہ صرف فلاویوز بلکہ اسپورچا خاتون بھی شامل ہو جائیں گی۔ اگر دوسری ہی جانب بات کی جائے ہیکٹر کی کہ وہ آخر شہنشاہ تک کیسے پہنچا، ناظرین ایسا ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ تک پہنچنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ ساروس بنے۔ جی ہاں، ساروس جس کو گزشتہ ایپیسوڈ میں مرا ہوا دکھایا گیا، لیکن ٹیزر میں واضح کر دیا گیا کہ وہ مرا نہیں ہے۔ اب یا تو ساروس واقعی میں شہنشاہ کا وفادار ہے، یا پھر یہ بھی محبت کے جنگجوؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ گزشتہ ٹیزر میں جب ہیکٹر کو لڑتے ہوئے دکھایا گیا تو پیچھے درخت کے پاس ساروس بھی موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ساروس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ شہنشاہ اس ٹائم کہاں پر موجود ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ساروس کو شہنشاہ کا ٹھکانہ کسی اور سے نہیں بلکہ فلاویوز سے ملے، کیونکہ فلاویوز کو یہ بات معلوم نہیں کہ ساروس نے محبت کے جنگجوؤں کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اور پھر ایسا ہوگا کہ فلاویوز کی ساروس سے جنگل میں ملاقات ہو سکتی ہے، جس کے بعد فلاویوز ساروس کو ٹھکانہ بتائے کہ شہنشاہ کہاں پر موجود ہیں، کیونکہ ساروس بھی فلاویوز سے یہ کہے گا کہ میں شہنشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ساروس ہی ہیکٹر کو بتائے گا کہ شہنشاہ کہاں پر چھپا بیٹھا ہے۔ ناظرین ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ ساروس کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اگر برسا کو بچانا ہے تو ان سرماؤں کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ساروس کو پہلے ہی شک ہے کہ فلاویوز اس ٹائم اورحان سے اتحاد کر چکا ہے، اور اس بات کے قوی امکان ہے کہ ساروس ہیکٹر کے ساتھ وفادار ہے۔ خیر ہیکٹر نے شہنشاہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شہنشاہ ایسی حالت میں ہے ہی نہیں کہ وہ تلوار کو اٹھا سکے، تو یہاں پر ہیکٹر آسانی سے شہنشاہ کو پکڑ لے گا اور اس کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اگر بات کریں فلاویوز کی جس نے اورحان بے کو ہیکٹر کے سامنے پیش کر دیا، اور نئے ٹیزر کے مطابق فلاویوز اورحان کا سر قلم کرنے والا ہے، اب یہاں پر کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے چھپی ایک پوری کہانی کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ ٹیزر میں فلاویوز کی ایک بار پھر سے اورحان سے ملاقات ہوتی ہے جو قبیلے کے اندر ہوتی ہے۔ اب نئے ٹیزر میں قبیلے کے اندر اسپورچا خاتون کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب فی الحال ہیکٹر کو یہ بات معلوم نہیں کہ فلاویوز نے اورحان سے اتحاد کیا ہے، اسی لیے وہ فلاویوز کو اپنا اتحادی سمجھتا تھا۔ اب یہاں پر اورحان بے کا پلان بھی یہی ہوگا
کہ فلاویوز مجھے پکڑے گا اور اس کے بعد ہیکٹر کے سامنے پیش کر دے گا۔ اس سے فلاویوز کو ہیکٹر کا اعتماد بھی حاصل ہو جائے گا اور اس کے بعد فلاویوز شہنشاہ کا ٹھکانہ معلوم کر لے گا جہاں پر اس ٹائم ہیکٹر نے شہنشاہ کو رکھا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ بات ڈیفنے کو معلوم ہے کہ فلاویوز نے اس ٹائم اورہان سے اتحاد کیا ہے اور ڈیفنے یہ بات ہیکٹر تک پہنچا دے گی کہ فلاویوز پر اعتماد نہ کرنا، وہ اس ٹائم اورہان کے ساتھ مل چکا ہے۔ اب جب فلاویوز اورہان کو ہیکٹر کے پاس لے کر جائے گا تو ہیکٹر کو یہ بات معلوم ہوگی کہ فلاویوز نے اورہان سے اتحاد کیا ہے۔ اب ہیکٹر یہاں پر فلاویوز کو آزمائے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے لیے ایک قربانی لے کر آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اورہان کا سر قلم کر دو، اور ہیکٹر ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ اس کو فلاویوز پر شک تھا، کیونکہ ڈیفنے نے یہ معلومات پہلے ہی اسے فراہم کر دی تھی۔ اسی لیے ہیکٹر اورہان کو خود مارنے کی بجائے فلاویوز کو مارنے کے لیے کہتا ہے۔ اب یہاں پر ہیکٹر کے ساتھ ہی گیم ہونے والی ہے۔ کیا ہوگا کہ فلاویوز بالکل ایسا ہی کرے گا جیسا ہیکٹر کہے گا، لیکن اصل میں اورہان بے اور فلاویوز کا یہاں پر پلان کامیاب ہو جائے گا۔ اب جیسا کہ ہیکٹر کہے گا کہ فلاویوز اورہان بے کا سر قلم کر دو، تو فلاویوز ایسا ہی کرے گا، تلوار اٹھائے گا اور اورہان بے کا سر قلم کرنے والا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اورہان بے یہاں پر اکیلے نہیں آتے، بلکہ ان کے پیچھے ایک پوری فوج ہوتی ہے۔ جب فلاویوز یہاں پر اورہان بے کا سر قلم کرنے والا ہوگا تو اتنے میں اورہان بے کے سپاہی یہاں پر حملہ کر دیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پلان کو کامیاب بنانے کے لیے فلاویوز کو یہاں پر زخمی بھی کر دیا جائے، یعنی جب وہ تلوار اٹھائے گا تو یہاں پر فلاویوز کو تیر بھی مارا جا سکتا ہے۔ تو اتنے میں کیا ہوگا کہ فلاویوز یہاں پر ہیکٹر کی صف میں شامل ہو جائے گا اور اورہان بے یہاں سے بچ کر نکل جائیں گے، جس کے بعد فلاویوز شہنشاہ کا ٹھکانہ معلوم کرے گا کہ اس ٹائم شہنشاہ کہاں پر موجود ہیں۔ یہ معلومات یہاں پر فلاویوز اورہان بے کو فراہم کرے گا، جس کے بعد نہ صرف اورہان اور فلاویوز بلکہ اسپورچا خاتون بھی ہیکٹر پر حملہ کر دے گی۔ یعنی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ آنے والی 1 یا 2 اقساط میں ہیکٹر کا سیریز سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جب اس طرح اورہان بے شہنشاہ کو بچائیں گے تو نہ صرف شہنشاہ بلکہ اسپورچا خاتون بھی اورہان بے سے کافی متاثر ہوں گی، اور دوسری ہی جانب آنے والی ایپیسوڈ میں عثمان بے کے ساتھ فلاویوز کی ملاقات ہوگی، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی فلاویوز یہی سوال کرے گا کہ میرے باپ کو آپ نے کس طرح مارا۔ تو عثمان بے یہاں پر فلاویوز کو بتائیں گے کہ میں نے تمہارے باپ موزالون کو نہیں مارا، بلکہ وہ میرا اچھا دوست تھا۔ یہ سب سننے کے بعد فلاویوز کو یہاں پر شک ضرور ہوگا، لیکن وہ یقین نہیں کرے گا۔ فلاویوز کو اس بات کا یقین تب ہوگا جب ساروز ہی فلاویوز کو بتائے گا کہ تمہارے باپ کو کسی اور نے نہیں بلکہ میں نے مارا تھا۔ جب ہیکٹر کا سیریز سے خاتمہ ہو جائے گا تو ساروز اکیلا رہ جائے گا، تو اس کے بعد اورہان بے ساروز کو پکڑ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ساروز ہی فلاویوز کو بتائے کہ تمہارے باپ موزالون کو میں نے مارا ہے۔ اپنے باپ کی حقیقت کو جاننے کے بعد فلاویوز مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنے والی ایپیسوڈ میں یہ راز بھی کھل جائے گا کہ فاطمہ خاتون جس سے محبت کرتی ہیں وہ کوئی تاجر نہیں تھا بلکہ فلاویوز ہی تھا۔ اب جب فلاویوز کو اپنی حقیقت معلوم ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ فلاویوز مسلمان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی طرح تاریخ کو نظر انداز کرتے ہوئے فاطمہ کی شادی فلاویوز سے ہی کروائی جائے گی، کیونکہ اس ٹائم سیریز میں ٹرینڈنگ میں صرف فلاویوز اور فاطمہ خاتون کی ہی کہانی ہے۔ اب اگر فلاویوز کی شادی فاطمہ سے نہ کروائی گئی اور فلاویوز کو مروا دیا گیا تو اس کے بعد سیریز کی ریٹنگ آگے ہی کم ہے اور مزید کم ہو جائے گی۔ ویسے بھی تاریخ کو نظر انداز کرنا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ پہلے بھی ہم ایسا ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب جبکہ تاریخ کو پہلے ہی سیریز میں صرف 10% دکھایا جا رہا ہے، تو اب بھی ایسا ہی ہوگا اور تاریخ کو نظر انداز کیا جائے گا اور فاطمہ کی شادی فلاویوز سے ہی ہوگی۔ خیر، آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ سیریز میں تاریخ کو دکھایا جائے؟ نیچے کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔